اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ ہم نے پوری سورہ فاتحہ ہم نے مکمل کر لی تھی کل۔ اب سورہ فاتحہ کے کچھ احکام ہیں، کچھ مسائل ہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، سب مسانی یعنی بار بار اس سورت کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ جو وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا کہ خاموش رہنا ہے۔ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اہل علم جو اہل سنت ہے، احناف، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چار جو ہے نا وہ مذاہب ہیں، ان میں سے اکثر کا یہ ہے کہنا کہ جب امام قرات کرے یعنی کہ تو مقتدی کو خاموش رہنا ہے۔ امام قرات کرے، ٹھیک ہے، ہاں سری نمازیں جو اس میں پیچھے پڑھیں، جیسے مالکی وغیرہ کہتے ہیں یا حنبلی کہتے ہیں، لیکن احناف کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ جب آپ نے امام تسلیم کر لیا کہ یہ میرا امام ہے، تو امام کی قرات کیا ہے؟ مقتدی کی قرات ہے۔ اور ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات اس بات کو بہت زیادہ لیتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس حدیث کو لیتے ہیں۔ ہم اس کی آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ جو ہمارے پاس دلائل ہیں، چونکہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ دلائل کی بنا پر ہونا چاہیے، نہ کہ جذبات یا جو ہے وہ کچھ دوسرے طریقے سے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ جب آپ نے کسی چیز مسئلے کو دیکھنا ہے، آپ سب سے پہلے آپ نے قرآن کو دیکھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب جب قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو مومن کو کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے، خاموشی سے قرآن پاک سننا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، 904 نمبر حدیث ہے اور 905 نمبر حدیث ہے، 404 نمبر اور 405 نمبر یہ بھی مسلم میں حدیث ہے، دونوں نمبر ہے اس کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ امام مسلم سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ یہ روایت اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، جب امام قرات کرے مقتدی کیا رہے؟ خاموش رہے۔ اب بخاری میں بھی یہ، مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی ہے کہ امام لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ ان دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو حکم ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی وہ منفرد ہے یا امام ہے، کیونکہ یہاں حکم ہے کہ امام کی آپ نے قرات سننی ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ امام کی قرات سننی ہے۔ اور قرآن پر بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم نے کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو مطلق تھا کہ نماز نہیں ہوگی وہ صرف منفرد کے لیے۔ اور یہ 822 نمبر روایت ہے ابو داؤد شریف میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اسی میں جو راوی ہے سفیان، وہ کہتا ہے یہ اکیلے کے لیے ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 1298، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے؟ فرمایا نہیں، بالکل خاموش رہنا چاہیے، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، حضرت زید بن ثابت۔ اسی طرح نسائی میں 313 نمبر حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں کہ جب امام قرات کرے تو آپ نے خاموش رہنا ہے، یعنی امام جب قرات کرے سورہ فاتحہ پڑھے تو پیچھے کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ اسی طرح 850 نمبر روایت ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے ابن ماجہ میں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ امام قرات کرے تو مقتدی کو کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تھا موطا امام مالک میں کہ امام کے پیچھے قرات کرنا، فرمایا نہیں،
امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ اس پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ، یہ اس پر میرا پورا ایک تھیسس ہے، ورک ہے پورا، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اس میں تمام دلائل موجود ہیں۔ 888 نمبر روایت ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز آتی ہے کہ چلیں عشاء کی نماز میں امام قرات کر رہا ہے تو ہم نے قرات سننی ہے، تو ظہر و عصر میں امام تو قرات نہیں کرنا، وہاں تو ہم اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ تو اس کے بارے میں 888 نمبر روایت ہے، اس میں آپ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور راوی کے شک شاید عصر کی نماز تھی، تو پیچھے ایک صحابی نے قرات کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے بعد فرمایا کون ہے پیچھے سے جو مجھے نماز میں خلل ڈال رہا تھا؟ یعنی آپ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ نماز میں خلل ڈال رہا تھا، تو پیچھے قرات وہ عصر کی نماز میں، یا راوی کہتے ہیں ظہر کی نماز میں، تو اس میں بھی آپ علیہ السلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ نے خاموش رہنا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے آپ نے خاموش رہنا ہے۔ وہ جو حدیث لیتے ہیں اس کی وضاحت اس دوسری حدیث میں آ گئی، کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے، جس طرح قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، اسی طرح اس حدیث میں جو آیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، تو مسلم میں دوسری حدیث آ گئی کہ امام قرات کرے تم کیا رہو، خاموش رہو۔ زید بن ثابت کا بھی حکم آ گیا، جابر بن عبداللہ کا بھی فتویٰ آ گیا، ٹھیک ہے جی، حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی فتویٰ آ گیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے فتاویٰ کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے فرامین اور قرآن سے ثابت ہے کہ جب ظاہر قرآن پڑھا جائے تو آپ نے کیا ہونا ہے، خاموش رہنا ہے۔ اس پر سندھ کے اہل حدیث تھے، ان سے میرے ڈیبیٹ ہوئی، مناظرہ ہوا واٹس ایپ پہ، تو میں نے کہا سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک سے بات کرنی ہے، تو میں نے یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ تلاوت کی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تم نے خاموش رہنا ہے اور غور سے سننا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب یہ کفار کے لیے ہے، تو میں نے کہا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کفار پر کیسے رحم ہو سکتا ہے؟ خاموش ہو گئے۔ تو 2-3 دن تک ان کے پاس قرآن پاک میں سے کوئی آیت نہیں ملی۔ میں نے کہا پہلے قرآن سے آپ یہ مان لیں کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے قرآن سے، قرآن میں یہ کہ جب قرات کی جائے خاموش رہو۔ اب آتے ہیں بخاری مسلم، میں نے کہا بخاری مسلم سے میں دلیل دوں گا، آپ نے بھی دلیل دینی ہے بخاری مسلم سے۔ اس کے بعد نسائی ابن ماجہ کی طرف آئیں گے، کیونکہ وہاں کچھ جو ہے وہ ضعیف احادیث بھی ہے، صحیح ہے، تو وہاں پھر اختلاف ہو جاتا ہے کہ صحیح ہے ضعیف کا، لیکن بخاری مسلم میں تو اختلاف نہیں ہوتا۔ تو ہم نے پہلے دلیل دینی بخاری سے اور مسلم سے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے صحیح مسلم سے یہ جو 904 نمبر 1298 نمبر مسلم سے میں نے جو ہے وہ ان کو دلائل دیے کہ مسلم میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس میں یہ ہو بخاری مسلم میں کہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے۔ یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ امام کے پیچھے، تو یہ تو مطلقاً ہے، اور اس کی پھر تخصیص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اور جب امام قرات کرے تم کیا رہو، خاموش رہو۔ بالآخر بات چلتی رہی، تو میں نے ان کو آخر میں ایک بات کہی، میں نے کہا انہوں نے بات مانی نہیں ہے، تو میں نے کہا تو آپ کے امام ہیں ابن تیمیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے، وہ قرآن سننا ہی نہیں چاہتا۔ امام قرآن سنا رہا ہے اور یہ قرآن سننا نہیں چاہتا، تو وہ گروپ جو ہے وہ بند کر کے بھاگ گئے سارے، کہ جناب علی مفتی علی نواز صاحب جنہیں توہین کر دی۔ میں نے کہا میں نے توہین کیا کی ہے؟ میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، فتاویٰ جو ابن تیمیہ کا ہے، تو اس میں مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 23 میں آپ دیکھ لیں، سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، اور امام کے پیچھے قرات کرنے والا ایسا جیسے گدھا ہے کہ وہ توجہ نہیں کرنا چاہتا، وہ سننا نہیں چاہتا۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے امام کو انہوں نے آگے امام بنایا اس شخص کو جس کی قرات یہ سننا نہیں چاہتے، اپنی اپنی جو ہے وہ قرات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دلائل ہیں ہمارے پاس جس میں یہ واضح ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے قرآن سننا ہے۔ ان کے پاس کتب ستہ یعنی بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ٹھیک ہے نا، تو ابو داؤد، ان میں صرف ان کے پاس 2 دلیلیں ہیں اور دونوں ضعیف ہیں۔
823 نمبر اور 824 نمبر ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اس کو البانی نے ضعیف کہا ہے۔ تو کتب ستہ میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں پہلے قرآن، بخاری، مسلم، پھر کتب ستہ میں آئے تو ہمارے پاس دلائل کے انبار ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ جب امام قرات کرے تو مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے، تاکہ وہ ظاہر انہوں نے امام بنایا آگے کہ اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس دلائل ہیں جس پر الحمدللہ ہم کاربند ہے کہ امام قرات کرے تو جو ہے وہ مقتدی کو خاموشی اختیار کرنی ہے۔ جی عثمان صاحب۔ اچھا حضور، یہ جو آپ نے 888 نمبر حدیث پاک بتائی ہے جی کہ کون ہے پیچھے سے نماز میں خلل ڈال رہا ہے، جی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ کون سی کتاب کا حوالہ آپ مسلم فرما رہے ہیں؟ مسلم میں جزاک اللہ۔ جی مسلم میں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس پر اختلاف زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد ان مسائل کو ہم نے دیکھنا ہے۔ کل جو ہم نے مسئلہ سورہ فاتحہ کا ڈسکس کرنا ہے وہ آمین کا، ٹھیک ہے۔ آج سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ظاہر امام قرات کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ جی فہد خالد صاحب۔ جی میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں ہم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے امام کے پیچھے؟ جی نہیں کریں گے، ہم نے خاموش رہنا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے 850 نمبر ابن ماجہ میں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو امام قرات کرا وہ مقتدی کی بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو امام کی قرات کس کی قرات ہے؟ مقتدی کی قرات ہے۔ جی بہتر۔ جی تو ہم نے خاموش رہنا ہے۔ جی ضیاء الحق صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد محترم، ایک ان کی یہ دلیل ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں دل میں پڑھ لیا کریں، جب امام پڑھ رہا ہو تو دل میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہا کریں، جب وہ جیسے ظہر اور عصر میں اگر پڑھ رہا ہے امام تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں تھوڑی آواز کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، قرات کا معنی کیا ہے؟ الفاظ نکلے، آپ کی سماعت آپ کے کانوں تک پہنچے، اس کو قرات کہتا ہے۔ دل میں پڑھنے کو توجہ کہتے ہیں، غور کہتے ہیں، توجہ کرنا دل میں، تو قرات تو ہے، تلاوت تو ہے ہی نہیں نا۔ اور دل میں اگر وہ پڑھتا رہے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن اچھی طرح سے توجہ نہیں کر رہا۔ اب امام قرات کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ دل میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ادھر توجہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک ظہر عصر کی بات ہے کہ دل میں پڑھنا، تو بھلی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، تو دل میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا نا، تو وہ ظاہر ہے وہ سورہ فاتحہ پر توجہ ہی کرے گا نا، غور ہی کرے گا، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں، ظہر عصر میں کر لے کوئی حرج نہیں، کہ قرآن پاک کی طرف اس کی توجہ جا رہی ہے۔ تو تلاوت تو ہے ہی نہیں، تلاوت ہوتی ہے تلفظ کے ساتھ، قرات اس کو کہتا ہے آپ نے تلفظ نکالا ہے اور آپ نے یہاں تک سنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نے دل میں پڑھا ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، آپ کھڑے ہو گئے ایسے ہی، آپ نے دل میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں استاد، مطلب دیکھیں آپ اللہ اکبر کہہ کہ آپ ایسے خاموش ہو جائے، سورہ فاتحہ آپ دل میں پڑھیں تو کیا آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ قرات نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کی بات کو بس، اور اگر کہتے نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اگر زیادہ بحث ہو رہا انہیں آپ ابن تیمیہ کا فتویٰ دکھا دیا کریں کہ ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ گدھے ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ اور آپ کے ہم نہیں کہہ رہے، بھی آپ کے امام صاحب کہہ رہے ہیں۔ جی جاوید صاحب۔ جی جاوید صاحب۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت یہ مسئلے پہ ایک اہل حدیث تو نہیں بولنا چاہیے ان کو، وہابی سے اس مسئلے پہ ڈیبیٹ بھی تھی ہم لوگوں کی، جی، تو وہ یہ بات بھی تھی، تو ہم نے کہا کہ یہ حناف جو ہے وہ قرآنک سینٹرک ہے، مانے ہم لوگ اصل قرآن سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں پہلے، جی جی، اور کیونکہ حناف جو ہے وہ پہلے حدیث صحیح کو بھی قرآن سے دیکھتا ہے، اگر اس میں
کوئی خلاف بات ہو تو ساز بول کر کے اس کو ہم سائڈ کر دیتے. تو جی اسی لیے ان سے ہمارا اختلاف رہتا ہے حضرت, کیونکہ ہم لوگ قرآن کے اوپر زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں دین کو اخذ کرنے کے لیے. جی کیا حضرت یہ بات صحیح ہے نا حضرت؟ جی بالکل. دیکھیں ہم جو ہاں بالکل دیکھیں ہم سب سے پہلے ہمارا جو اصول ہے نا مسائل کو نکالنے کا وہ 4 ہیں. سب سے پہلے قرآن, کوئی بھی مسئلہ ہم نے سب سے پہلے قرآن سے دیکھنا ہے. اس کے بعد اگر نہیں مل رہا قرآن سے پھر حدیث سے, پھر اس کے بعد اجماع اور اس کے بعد قیاس. یہ 4 ہمارے پاس چیزیں ہیں, تو اس کو یاد رکھیے گا, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. آئیے ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایفا عہد یعنی کہ وعدہ کیا ہے, عہد کیا تو اس کو پورا کرنا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, اور عہد پورا کرو, بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوتا ہے, ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کا عہد پورا کرو, جب قول باندھو, جب میری بات کرو تو عہد پورا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اپنے قول پورے کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو تم خود نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی کو کتنی سخت ناپسند ہے وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو, یعنی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, ایسی بات کیوں کہتے جو خود نہیں کرتے. جب کسی کو حکم دینا ہے پہلے خود بھی کیا کرو, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ نے وعدہ کرنا ہے تو وعدے پر آپ نے پورا اترنا ہے. تو یہ بہت اہم ہے کیونکہ وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. جب آپ نے وعدہ کرنا ہے, زبان دینی ہے, تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بات کرے تو جھوٹ کہے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, اس کے بعد امانت رکھی جائے تو خیانت کا مرتکب ہو. تو معلوم ہو کہ مومن کی خصلت نہیں. مومن کیا کرے گا, جب بات کرے گا تو سچی بات کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, اور وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا کرے گا, اور اگر کوئی امانت رکھی جائے تو اس کو کیا کرے گا, اسی طرح ادا کرے گا. مجھے یہاں ایک حدیث یاد آ گئی. ایک صحابی ہے حذیفہ بن یمان, ان کا لقب صاحب سر رسول اللہ, یعنی آپ علیہ السلام کے رازوں کو جاننے والا. آپ علیہ السلام راز کی باتیں ان سے کیا کرتے تھے, صاحب سر رسول اللہ. وہ جب نکلے مکے سے تو اسی زمانے میں آپ علیہ السلام بدر کے لیے مدینے سے نکل رہے تھے, اور کفار بھی مکے سے نکلے. تو کفار سے ان کی ملاقات ہو گئی, تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا, حذیفہ بن یمان کو, کہ اب تمہیں ہم مدینے نہیں جانے دیں گے کیونکہ وہاں سے مسلمان نکل رہے ہیں. تم وہاں پہنچ کے مسلمانوں میں اور اضافہ کرو گے, تمہارے جانے سے ان میں مزید تقویت پہنچے گی. تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ وہاں سے مدینے سے نبی علیہ السلام یا صحابہ نکلے ہیں اور بدر کے لیے جا رہے ہیں, تو مجھے نہیں معلوم. انہوں نے کہا جی آپ وعدہ کریں کہ آپ نے وہاں اس لشکر میں شامل نہیں ہونا, تب ہم آپ کو جانے دیں گے. فرمایا ٹھیک ہے بھائی, میں تو مدینے جا رہا ہوں. تو انہوں نے چھوڑ دیا. جب مدینے کے قریب آئے تو نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے کے جا رہے تھے, تو آپ علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اور پھر یہ بات کہہ دی کہ اس طرح واقعہ ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مدینے جانا ہے اور مسلمانوں کے لشکر میں شامل نہیں ہونا, تو میں نے ان سے ہاں کہہ دی. تو آپ علیہ سے فرمایا کہ وعدہ پورا کرنا ہے, عہد پورا کرنا ہے, اب آپ نے مدینے جانا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں 313 مسلمان بدر میں تھوڑے ہیں اور ایک آدمی کی ضرورت ہے, لیکن آپ علیہ السلام نے کیا حکم دیا کہ آپ نے وعدہ پورا کرنا ہے, اب آپ مدینے جائیں. یہ بہت اہم بات ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وعدے کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاسداری کا حکم دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں درج ذیل 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق ہوگا. جس میں ان میں سے ایک بات پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی گئی, یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے. کیا بات ہے؟ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, تو یہ منافق ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو توڑ دے, اور جھگڑا کرے تو بےہودہ بکے. تیسری بات, یعنی ایک اور, وہاں 3 تھی, ایک اور, کہ جب جھگڑا کرے تو پھر یعنی کہ گالی گلوچ پہ اتر آئے. اگلی حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے آتے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرمایا اگر بحرین سے مال آیا تو تجھے اتنا اور اتنا اتنا دوں گا. آپ علیہ السلام نے جابر سے فرمایا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال تک بحرین سے مال نہیں آیا. ٹھیک ہے, بحرین لفظ کیا ہے؟ بحرین. تو ہمارے ہاں بحرین بولتے ہیں اکثر, جو انڈیا پاکستان سے جاتے ہیں وہاں لوگ بحرین بولتے ہیں, تو اصل بحرین
फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में बहरैन का माल आया तो उनके हुक्म से निदा की गई कि जिस शख्स से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया हो या आपके ज़िम्मे किसी का कर्ज हो तो वो हमारे पास आए। चुनाचा मैं हाजिर हुआ, जाबिर कहते हैं, और अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे यूँ फरमाया था, यानी कि आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि बहरैन से माल आएगा तो मैं तुम्हें इतना इतना दूंगा। तो उन्होंने हज़रत अबू बकर ने दोनों हथेलियों से मुझे माल देना शुरू कर दिया। मैंने शुमार किया तो 500 थे। फिर फरमाया इससे दुगना और ले लो, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने आप अलैहिस्सलाम के अहद को पूरा किया। तो इस हदीस को बताने और यहाँ शामिल करने का मकसद इमाम साहब का, इमाम नबवी का, कि जब हम किसी से अहद करें तो उसको पूरा करें, अगर हमारे बड़े अहद करें तो हम उनको पूरा करें। जिस नबी अलैहिस्सलाम ने याद किया था, आप अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो पीछे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उस अहद को क्या किया, पूरा किया। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहार शरीयत, नमाज से मुतालिक उससे पहले तहारत है, वज़ू का बयान जो कि कुरान पाक में वज़ू का जिक्र है, वज़ू के फ़ज़ाइल हमने एक हदीस सुनी। उसके बाद अहकाम फ़िक़ही, वो आया करीमा जो ऊपर लिखी गई है, इससे यह साबित होता है कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ है। मुंह धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, सर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। ये इस आयत से 4 जो है वो फ़र्ज़ नज़र जो निकलते हैं, तो हम इन 4 को फ़र्ज़ कहते हैं। इसके अलावा दीगर जो अइम्मा कराम हैं, किसी ने 10 लिखे हैं, किसी ने कम व बेश लिखे हैं, तो वो अपनी उनकी दलील है, उनका अपना जो है वो फ़िक़्ह है। तो हमारे यहाँ जो कुरान से इस आयत से हमें साबित होता है वो 4 जो है वो फ़राइज़ हैं। फ़ायदा, किसी उज़्व के धोने का ये माना है कि उस उज़्व बोलेंगे उसको, उस उज़्व के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। यानी धोने का हम कहते हैं हमने चेहरा धोना है, तो इसका मतलब चेहरे के हर हिस्से से 2 बूंद पानी क्या हो जाए, बह जाए। भीग जाने या तेल की तरह पानी चप्पल लेने या 1 आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे, न उससे वुज़ू या गुस्ल अदा होगा। ठीक है, इस अमर का लिहाज बहुत ज़रूरी है, लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं और नमाज़ें अकारत जाती हैं। ठीक है, बदन में बाज़ जगह ऐसी हैं कि जब तक उनका ख़ास ख्याल न किया जाए उन पर पानी न बहेगा, जिसकी तशरीह हर उज़्व के बयान में आएगी। तो यहाँ मसला क्या निकला कि धोने का, जब आपने हाथ धोने हैं, आपने बाजू धोने, मतलब बाजू के हर हिस्से से 2 बूंद जो है वो पानी की जो है वो गिरे। अगर ऐसे पानी लिया और ऐसे अक्सर हमारे यहाँ करते, यूँ पानी लिया और ऐसे कर दिया और गीला कर दिया, इससे वज़ू नहीं होगा। जैसा कि 2 दिन पहले मैंने स्टेटस पे एक वीडियो लगाई थी, एक रूस के एक मुसलमान थे जो वहाँ बर्फ़ थी तो उससे वज़ू कर रहे थे, बर्फ़, ठीक है ना, तो जिस्म पे यानी बाजू पे लगा रहे थे और बर्फ़ में पानी डाल दिया, जो है पानी डाल दिया। तो उस पर कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि इस तरह वज़ू होता है कि नहीं होता। तो अगर उस बर्फ़ में पानी है और नज़र आ रहा था कि वो जब मुंह में डाल रहे थे तो उसमें से पानी निकल रहा था, अगर इतना पानी है कि एक यानी हर एक उज़्व से पानी के 2 बूंदें गिरेंगी तो फिर तो उस बर्फ़ से वज़ू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बर्फ़ हो और उसमें पानी न हो, ठीक है जी, तो सिर्फ गीलापन हो तो उससे वज़ू नहीं होगा। तो ये भी मसला लाजमी याद रखना है। पहला फ़र्ज़ मुंह धोना, शुरू पेशानी यानी यहाँ से पेशानी, ये जहाँ से बाल उगते हैं तो वहाँ से लेकर ये ठोड़ी तक, यहाँ तक, और अर्ज़ में एक कान से दूसरे कान की लो तक। ठीक है, ये क्या है, सारा मुंह है, इसको चेहरे को हमने धोना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमने क्या करना है, इसको मुंह कहते हैं। जिसके सर के अगले हिस्से के बाल गिर गए, जमे नहीं, उस पर वहीं तक धोना फ़र्ज़ है जहाँ तक आतन बाल उगते हैं। यानी कि बालों का जिनकी जो है वो बाल बिल्कुल वो हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वो यहाँ से पीछे बाल होते हैं, अब वो यहाँ तक नहीं जो है वो धोएंगे, बल्कि आदतन जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ तक धोएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें जो मसाइल जो फुक़हा ने हमें समझाए हैं। अच्छा, आगे कि जहाँ तक बाल होते उससे नीचे तक किसी के बाल जमे तो उन जायद बालों को जड़ तक धोना फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है ना।
اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں یہ وہاں تک دھوئے گا، اس سے نیچے تک کسی کے بال ہوں تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا نہیں ہے۔ اگر نیچے یہاں سے ابھرے ہوئے اور یعنی کہ بعض اوقات یہاں بال آ گئے، یہاں بال آ گئے، وہ یہ بڑھ گئے، تو وہ ساروں کو دھونا لازمی نہیں، صرف یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے کیا کرنا ہے، دھونا ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ ہے کہ یہ بڑے اہم مسائل ہیں اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو کام آئیں گے، ان کو آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مچھے بھووں یا بچی، اس کو کہتے ہیں بچی، کہ بال گھنے ہوں، کہ کھال بالکل دکھائی نہ دے، تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کو دھونا فرض ہے۔ اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر مونچھیں بہت گھنی ہے، بس مونچھوں کی طرح سے دھو لیا، ٹھیک ہے، اور یہ بچی کو دھو لیا، ٹھیک ہے۔ اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہو، مونچھیں ہٹا کر لب دھونا فرض ہے۔ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہو، مطلب گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہو تو گلے کی طرف یوں کر کے دبانے سے، جس قدر چہرے کے گرد میں آئیں ان کا دھونا ہے۔ یوں کیا نا، گھنی داڑھی ہے، کچھ ایسے کیا جو چہرے کے آ گئی تو اس کو دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اب جڑیں اس کی دھونا فرض نہیں، بس اس کو دھو لے۔ اور جو ہلکے سے نیچے ہے ان کا دھونا ضرور نہیں ہے، اور یعنی جو نیچے آ گئی اس کو دھونا بھی ضرور نہیں ہے۔ اگر کچھ حصے میں گھنے ہو اور کچھ چھدرے ہوں تو جہاں گھنے ہو وہاں بال، اور جہاں چھدرے ہوں اس کی جگہ جلد کا دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں تھوڑے تھوڑے ہوں اور یہاں گھنے ہوں، جہاں تھوڑے تھوڑے ہیں تو وہاں جلد بھی دھونی ہے، جہاں گھنے ہیں تو صرف بال دھونے، جلد کا دھونا لازمی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، لبوں کا وہ حصہ جو آتے لب بند کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے، ایسے بند کرتے ہیں نا تو یہ ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے کہ اس میں کچھ حصہ چھپ گیا، اس پر پانی نہ پہنچا، ٹھیک ہے نا، اور دھل نہ گیا تو اس کا وضو نہ ہوگا۔ جیسے منہ دھوئے اور یوں کر لے تو یہ آتن یہ جو بند ہو جائیں گے تو اس سے وضو نہیں ہوگا، تو یہ کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے، یہ رخسار ہے نا، یہ اجا اور کان، بیچ میں جگہ جسے کنپٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہو یا گھنے نہ ہو تو اس کا جلد کا دھونا ہے، یہ چیز دھونی ہے۔ لیکن بال گھنے ہیں تو صرف بالوں کا، اور اگر بال جو ہے وہ گھنے نہیں ہے تو پھر جلد کا بھی دھونا کیا ہے، لازمی، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں، اس حصے کو، ٹھیک ہے۔ نت کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، یعنی بند نہ ہو۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نت کو حرکت دے، ورنہ ضروری نہیں، حرکت دے دے تاکہ پانی وہاں سے گزر جائے۔ اگر بند ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کھلی تو اس پر پانی بہانا لازمی ہے۔ آنکھوں کے ڈیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں، یعنی آنکھوں کے اندر نہیں دھونے کی ضرورت۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لی، بند کر لی کہ پلک کے کچھ متصل خفیف سے لہریں ہوتی، تحریریں بند ہو گئیں، اس پر پانی نہ بہا اور وہ عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہیں تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کچھ زیادہ ہی دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ ایسے یعنی کہ پانی منہ پہ ڈالا، ٹھیک ہے، اور آنکھیں یوں بند کر لی، اور اگر اس میں سے کچھ لکیریں رہ گئیں، تھوڑی بہت رہ گئی تو مطلب ٹھیک ہے، وضو ہو جائے گا، لیکن زیادہ ہی رہ گئیں، سوکھی رہ جائیں گی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ احتیاط ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ آنکھ کے کنویں پر پانی بہانا فرض ہے، یعنی یہاں سے جو جہاں سے ہمارے سرما وغیرہ جو ہے نکلتا ہے، مگر سرما کا جرم کوئی کنویں یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ جیسے یہاں سے ہمارے یہاں سرما ہوتا ہے، اگر وہ گیلا ہو گیا اور وہ نہیں نکلا تو مطلب نماز ہو جائے گی۔ احتیاط کرے کہ اس کو بھی صاف کرے، وضو بھی ہو، اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ پلک کا ہر بال، ٹھیک ہے، پورا دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی تو اس کو چھڑانا فرض ہے، کیونکہ یہ بھی چہرے کا حصہ ہے، پلکیں جو ہے اس کو بھی دھونا کیا ہے، لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، ایک فرض ہم نے الحمدللہ مکمل پڑھ لیا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں آگے انشاءاللہ ہمیں جو ہے پڑھنے کو ملیں گی، جیسے ہمارے مسائل بھی کلیئر ہوں گے اور یہ چیزیں بھی ہمارے ہاں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
नाम अमीर। हाँ जी, आप में से कोई है भाई जिसने कल का सबक दोहराया हो, ताकि थोड़ी दोहराई हो जाए? जुमला इंशाइया की कौन बताएगा, कितनी किस्में हैं? कोई भाई बताए जुमला इंशाइया की किस्में? कोई मर्द मोमिन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल रऊफ साहब जी, जुमला इंशाइया की कितनी अक़साम है? जी 10 किस्में हैं माशा। शाबाश जी जी, क्या बात है, 10 किस्में। अब बड़ी आसान है, आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है, ठीक है ना। आप हजरात एक ग्रुप्स हमने बनाए हैं, ठीक है जी, और ग्रुप्स बनाने का मकसद ये है कि आप उसमें अपना काम लिखें, भेजें, अरबी का अदब जो है इंशाइया भी उसको भी भेजें, और ये भी जो इसका मुख्तसर आवाज लिखें। नहीं आ आवाज नहीं आ रही जी? अदनान सादिक साहब, अदनान आवाज आ रही है। आ रही, ठीक है ठीक है। तो की 10 किस्में जी इंशाइया, जुमला इंशाइया की 10 किस्म है। अमर जी। है, नहीं है, जी जी, हाँ शाबाश। हम है, तमन्नाई है, तुरजी है, हाँ, अब्दुल रऊफ साहब निदा आप है, अर्ज है, अब्दुल कसम है, और फेल अब्दुल ताज्जुब है। अब्दुल रऊफ साहब आप माइक म्यूट कर लें। जब आपने फरमाना हो ना, फिर आप माइक खोल लें। तो अदनान साहब पढ़ रहे हैं, तो फिर आप अपना माइक म्यूट कर लें। जी जी जी, ठीक हो गया। और कोई भाई, जुमला इंशाइया किसकी किस्म में से है, कोई बताएगा? जुमला इंशाइया किसकी किस्म में से है? जुमला इंशाइया कब गैर मुफीद की किस्म में से? हाँ, गैर मुफीद की नहीं, गैर मुफीद की नहीं, मुरक्कब मुफीद को जुमला कहते हैं। जुमला की फिर दो खबरें, जुमला इंशाइया, जुमला खबरिया। जुमला की किस्म जो मुरक्कब मुफीद की किस्म में से है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ शाबाश, कोई बात नहीं, आपने बात तो की ना। मुरक्कब मुफीद की अच्छा, मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं, कोई बताएगा भाई? मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं? जी हाँ जी जी, जी जी मेरे भाई, मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं? जी करने हो सच्चा झूठा कहा सके। हाँ, बात करने वाला बात नहीं, बात वो मुरक्कब मुफीद नहीं, वो जुमला खबरिया है, जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा कहा जा सके। मुरक्कब मुफीद उसको कहते हैं जिसमें बात करने वाला हाँ शाबाश, बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए, सुनने वाले को खबरियत मालूम हो, उसे कहते हैं मुरक्कब मुफीद। जी बिल्कुल सही है जी, जब का तो समझ आ जाए। हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो आप सब दोस्त तवज्जो जरूर करें, ठीक है जी, इसको डेली आधा पौना घंटा देखें इसको। तो ये बड़ा आसान है, जितनी मोहब्बत करेंगे इस किताब से इंशाल्लाह वो जल्दी आएगी। देखिए कुरान पाक हमने समझना है, इतनी बड़ी किताब है अल्लाह ताला की, उसको तो ये छोटी छोटी किताबें हम देखेंगे तो हमें बड़ा इसका फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा था कलाम अरब में इस्तेमाल होने वाले दो लफ्ज़ हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद की किस्म जो एक और एक पर दलालत करे, उसकी भी 3 किस्में थी, इसम फेल हर्फ। फिर मुरक्कब, 2 या ज्यादा जब कलमे मिलेंगे तो फिर मुरक्कब होगा। मुरक्कब फिर 2 किस्में, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद जिसका जब बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए, सुनने वाले को खबर या तलब मालूम हो, तो उसे कहते हैं मुरक्कब मुफीद, ठीक है जी। अब मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं। अब जुमले की 2 किस्में, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। यहां से जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। तो जुमला खबरिया कौन सा होता है? बात करने को झूठा कहा जा सके, कोई बात करे जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा कहा जा सके, उसे जुमला खबरिया कहते हैं। जुमला खबरिया की 2 किस्में, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जिसके पहला जुज इसम हो से जुमला इस्मी, जिसका पहला जुज फिर उसे जुमला फेलिया कहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है यानी कि जुमले की 2 किस्में थी, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। अब आते हैं जुमला इंशाइया, जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा न कहा जा सके, जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा न कहा जा सके तो उसे कहते हैं जुमला इंशाइया। और जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके उसे जुमला खबरिया कहते हैं। दोनों अपोजिट हैं। तो हमने पढ़ लिया था जुमला इंशाइया भी 10। अब हम आगे चलते हैं मुरक्कब गैर मुफीद, ठीक है जी। तो मुरक्कब मुफीद जो था उसका अपोजिट है ये तो इंशाइया जो सच्चा झूठा ना। जी जी हाँ, ये जो जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा न कहा जा सके उसे कहते हैं जुमला इंशाइया,
ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ، تو آپ کو کیسے سچا جھوٹا کہیں گے؟ اگر آپ تو پانی مانگ رہے ہیں نا. اگر میں کہوں گا کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو جس نے مجھے دیکھا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے یہ سچ ہے، اگر نہیں پڑھی تو جھوٹ ہے. تو جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اسے کہتے ہیں جملہ انشائیہ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہماری بات تھی مرکب کی. ٹھیک ہے جی، پہلے ہم نے پڑھا تھا مرکب مفید. مرکب مفید کے بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو، اسے کہتے ہیں مرکب مفید. جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اب یہ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو گیا، سننے والے کو خبر ہو گئی کہ محمد اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں جو ہے نا آگے ہمیں قرآن میں کام آئیں گی، حدیث میں کام آئیں گی. جب ہم بات کریں گے تو ہمیں ایک جملہ بنائیں گے، جس طرح ہم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، پنجابی پڑھاتے ہیں، کوئی اور زبان پڑھاتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے جملوں سے پھر ہم ان کو بڑے جملے سکھاتے ہیں. اسی طرح عربی میں ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم اجمی ہیں. اجمی کہتے ہیں وہ جو عربی نہیں ہے. تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، جملے چھوٹے چھوٹے ہم نے جملے، جیسے آپ نے وہ سبق پڑھا کہ یہ باغ ہے، کیا کہیں گے؟ ہاذہ حدیقۃ، یہ باغ ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ چھوٹے جملے بنائیں گے. اسی طرح پھر آگے ہمیں آسانی ہو جائے گی. تو مرکب مفید، بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ ہم نے یہاں پڑھا ہوا، یہ دیکھیں، وہ مرکب بات کرنے والا اس پر سکوت اختیار، یعنی خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے، اسے کہتے ہیں مرکب مفید. یہ جملہ کلام بھی اس کا نام ہے. اب آتے ہیں مرکب غیر مفید. وہ مرکب کے بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، اسے کہتے ہیں مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید. اب اس کی 3 قسمیں ہیں مرکب غیر مفید کی: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب بنا صرف. ٹھیک ہے، مرکب اضافی جو پہلا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں، آپ کو بہت ہی کام آنے والی چیز ہے. مرکب اضافی، مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید، وہ مرکب غیر مفید. کیوں غیر مفید ہے نا؟ مرکب آپ نے پڑھا ہے نا، 2 یا 2 سے زیادہ کلمے جب ملتے ہیں تو مرکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مرکب غیر مفید جس میں پہلے جز کو دوسرے جز کی طرف منسوب کیا گیا ہو. 2 جز ہے نا، پہلے کو دوسری طرف منسوب کیا، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام. اب غلام کو منسوب کیا گیا زید کی طرف، زید کا غلام، غلام و زیدن، زید کا غلام. جیسے بیت اللہ، پہلے جس کو دوسری طرف منسوب کیا، بیت اللہ، اللہ کا گھر. بیت کو کس کی طرف منسوب کیا گیا؟ اللہ کی طرف، بیت اللہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے جز اول کو مضاف کہتے ہیں، جو پہلا ہے نا غلام، اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جز ثانی کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی زیدن کو مضاف الیہ کہتے ہیں. غلام، یہ غلام مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہ آگے جو آپ انشاءاللہ عربیہ پڑھ رہے ہیں نا اس میں سارا کام آئے گا. اور جز ثانی کو مضاف الیہ کہتے ہیں، زیدن کو. ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ 2 جز ہے نا، غلام و زیدن، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ. جو دوسری جز ہے نا مضاف الیہ، پہلے کو غلام کو مضاف اور زیدن کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غلام مضاف، زیدن غلام مضاف الیہ. یہ جو دوسری جو ہے نا یہ زیدن، یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر 2 زیریں ہوتی ہیں یا 1 زیر ہوگی، اسے کہتے ہیں مجرور. ٹھیک ہے، تو آج میں نے آپ کو یہیں تک جو ہے وہ پڑھانا ہے. کل انشاءاللہ یہ اگلا سبق مکمل ہو جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کوئی بھائی ریپیٹ کرے، اس کو آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی بھائی یہ دیکھیں، پہلے سے پیچھے سے تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے ہم. یہاں سے دیکھیں، یہ دیکھیں یہاں سے کہ کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ کی 2 قسمیں، مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے، لفظ مفرد وہ اکیلا لفظ جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. پھر کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضرب، اور حرف جیسے حل. ٹھیک ہے، مفرد وہ اکیلا لفظ جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے، جو اکیلا لفظ ہے ایک معنی پر دلالت کرے اسے کیا کہیں گے؟ مفرد. پھر مفرد کی 3 قسمیں ہیں، کلمہ،
اس مفرد کو کلمہ کہتے ہیں. اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم فی الحرف. آگے مرکب. مرکب وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زائد کلموں سے ملے، 2 یا 2 سے زائد کلموں سے ملے، اسے کہتے ہیں مرکب. اب مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. مرکب مفید بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. اب اس جملے کی 2 قسمیں یعنی مرکب مفید کی، خبریہ اور انشائیہ. وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے وہ خبریہ، ٹھیک ہے، اور جس کے بولنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے وہ ہو جائے گا انشائیہ. اسی طرح مرکب مفید بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو تو جملہ کلام یا مرکب مفید. اور بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم نہ ہو تو اسے مرکب غیر مفید کہیں گے. بس الٹ ہی ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو اب جملہ کی 2 قسمیں، جملہ خبری، جملہ انشائیہ. جملہ خبری وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے، ٹھیک ہے. اب جملہ خبریہ کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جس کی پہلی جزء اسم ہے اسے جملہ اسمیہ، جس کی پہلی جزء فعل اس کو جملہ فعلیہ. آگے پھر آتا ہے انشائیہ، وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے. اب اس کی بھی 10 قسمیں آ گئی. اب آج ہم نے پڑھا مرکب غیر مفید کہ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اس کی 3 قسمیں. مرکب پہلا ہم نے پڑھا مرکب اضافی، جیسے غلام و زید، زید کا غلام. اب بات کر کے بندہ خاموش ہو جائے، اب نہیں پتا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ زید کا غلام، کیا مطلب زید کا غلام بھاگ گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا. تو اس لیے اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ ملائیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے. جیسے مثلا رسول اللہ یا اللہ کے رسول، رسول مضاف، اللہ اسم جلالت مضاف علیہ، ٹھیک ہے. اب یہ مرکب غیر مفید ہے رسول اللہ، کہ اللہ کا رسول کیا مطلب. ہم شروع میں ایک اور کلمہ ملائیں گے محمد رسول اللہ، تو اب کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہے. تو اب یہ مکمل ہو جائے گا جملہ. تو پہلے مرکب غیر مفید جملہ کا جزء ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ ملتا ہے تو مرکب مفید بن جاتا ہے. تو آج آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو تو اسے معلوم ہو تو اسے مرکب مفید کہتے ہیں. اور بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم نہ ہو تو اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں. مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں. مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید جس میں پہلے جز کو دوسرے جز کی طرف منسوب کیا گیا ہو، جیسے غلام و زیدن. پہلے جز جو پہلا جز غلام اس کو مضاف کہتے ہیں، اور دوسرا جز زیدن کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے کیا رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صرف بہائی، تو اس میں میں نے آپ کو گردان دی تھی. کس بھائی نے یاد کی گردان؟ کسی بھائی نے؟ جی ماشاءاللہ. جی عدنان بھائی. ضرب ضرب ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. شاباش، کیا بات ہے. اور کوئی بھائی مرد مومن؟ سب نے یاد کرنا ہے. دیکھیں یہ کام جو ہے نا سب نے کرنا ہے. ہم نے پڑھنے ہم بیٹھے ہیں اور یہاں جمع ہوئے پڑھنے کے لیے، تو ہم سب نے یاد کرنا. جی خالد منظور صاحب. دوسری بھی آپ نے دی تھی دوریبا والی. ہاں جی وہ بھی سنا دیں. دوریبا دوریبا دوریبو دوریبات دوربتا دوربنا دوربتا دوربتما دوربتنا دوربتی دوربتما دوربتنا دوربتو دوربنا. شاباش، ویری گڈ. جی جی اور کوئی بھائی؟ جی سناؤں جی حضرت. جی جی سنائیں، ماشاءاللہ سنائیں. ماضی معروف. جی ضرب ضربت ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. شاباش. مجول. جی ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. جی اور کوئی بھائی جس نے یاد کیا ہو؟ سب نے یاد کرنا، یہ بڑا آسان ہے، صرف توجہ کرنی ہے. جی جی میرے بھائی کوئی اور؟ جی شاباش. فیض صاحب. جی میرا پہلا دن ہے تو مجھے تھوڑا بتا دیں کہ گردان کا کیا مطلب کہ عربی میں امپلیمنٹیشن ہے. ہاں اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ گردان ہوتا ہے یعنی کہ اس کو دہرانا، ٹھیک ہے جی.
تو اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے، اس میں سیغوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے. مثلا دارابا مارا اسے ایک آدمی نے، ٹھیک ہے. اس سے ہمیں معنی جو ہوتا ہے نا، معنی کا زمانہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس زمانے میں مارا ہے، ٹھیک ہے نا. ماضی میں مارا ہے یا اب مار رہا ہے یا مستقبل میں مارے گا، اسے کہتے ہیں گردان. وہ ایک سیمپل ہوتا ہے، اسی کو ہمیں یاد کرنا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں پہ اسی پہ فٹ ہو جاتی ہیں. مثلا دارابا مارا اسے ایک آدمی نے، دارابا مارا ان دو آدمی نے، دارابو مارا ان سب آدمیوں نے. تو اسی طرح اس میں 14 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر غائب کے اور 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، ایک جو ہے واحد متکلم کا، ٹھیک ہے، اور ایک جمع متکلم کا. 14 صیغے ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہو گیا. کیونکہ عربی میں واحد تسنیہ جمع ہوتا ہے، ہمارے اردو میں تو ہوتا ہے ایک کے بعد جمع ہو جاتا ہے، نہیں، عربی میں ہوتا ہے ایک آدمی نے کھایا، پھر 2 آدمی نے کھایا، سب آدمی نے کھایا، ٹھیک ہے. ایک عورت نے کھایا، 2 عورتوں نے کھایا، سب عورتوں نے. تم ایک مرد نے کھایا، تم 2 مردوں نے کھایا، تم سب مردوں نے کھایا. تو ایک عورت نے کھایا، تم 2 عورتوں نے کھایا، تم سب عورتوں نے کھایا. میں نے کھایا اور ہم نے کھایا. یعنی یہ اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ 14 کے 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں. جو آپ نے اس کو گردان کو دہرایا ہوتا ہے تو وہ آرام سے آپ ان کو کیا کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. مثلا کفرو، ان الذین کفروا، کفرا کفرا کفرو، تو یہ گردان اس کو دہرائی جاتی. کہیں کفر آتا ہے، کہیں کفرو آتا ہے، کہیں کفرا آتا ہے عربی میں. تو یہ ان کو کہتے ہیں گردان، کہ آپ ان کو دہرائیں گے تو جب آپ یہاں ایک لفظ کو دہرا دیں گے نا، ایک گردان کو، تو باقی گردانیں دہرانے میں آپ کو کیا ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی. تو پورے قرآن کے معنی کو یاد کرنا مشکل ہے، آپ تھوڑے سے اصول یاد کر لیں جس سے آپ کو معنی سمجھنے میں کیا ہو جائے گی، پھر آسانی ہو جائے گی. جی سمجھ آ گئی، بہتر. جی ماشاءاللہ، بہت خوب. اچھا ہم تھوڑا سا پیچھے پڑھ لیتے ہیں. جی امام صاحب نے کچھ سنانے؟ جی جی شاباش شاباش ماشاءاللہ. جی جی ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، شاباش. ضربتا ضربتما ضربتم. جی ٹھیک. تو اب سب نے اس میں شامل ہونا. آگے میں آپ کو سبق دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے ہم نے اس کو پیچھے پھر دہرائی کر دیتے ہیں کہ کلام عرب میں 3 قسمیں جو استعمال ہوتی ہیں، جیسے اسم، فعل، حرف. اسم کی 3 قسم، 2 قسم، 3 آتی، ثلاثی، رباعی، خماسی آتی ہیں. اور پھر ثلاثی وہ اسے کہتے ہیں جس میں 3 حرف ہوں، رباعی اسے کہتے ہیں جس میں 4 حرف ہوں، خماسی اس میں کہتے ہیں جس میں 5 حرف ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا فعل کی بھی 2 قسمیں، ثلاثی، رباعی. ثلاثی 3 حرف والے فعل کو کہتے ہیں اور رباعی 4 والے کو کہتے ہیں. پھر آگے حرف کی بھی 2 قسمیں، حرف اصلی اور حرف زائد. ٹھیک ہے. تو فا عین لام کے مقابلے میں آ جائے وہ حرف اصلی، اور فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئے تو حرف زائد ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر ثلاثی میں فا عین 1 لام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور رباعی میں فا عین 2 لام ہوتے ہیں، اور خماسی میں فا عین اور جو ہے وہ 3 لام ہوتے ہیں. پھر ثلاثی کی 2 قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی. 3 حرف سے علاوہ کوئی زائد نہ ہو تو ثلاثی مجرد ہوتا ہے، 3 کے علاوہ کوئی حرف ہو تو ثلاثی مزید ہوتا ہے. پھر رباعی کی 2 قسمیں، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. اچھا رباعی مجرد وہ کلمہ جس میں 4 حرف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، ٹھیک، جیسے دارج ہے. اور اگر زائد ہو تو رباعی مزید فی. خماسی کی بھی 2 قسمیں، ٹھیک ہے. 5 حرف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو تو وہ خماسی مجرد ہے، اور اگر 5 کے علاوہ کوئی حرف زائد ہو تو خماسی مزید فی ہے. یہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا. اب آگے تھوڑا سا آگے ہم سبق کو چلاتے ہیں. جی جی مبشر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. مبشر، جی مبشر. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ اس میں فا عین لام سے کمپیئر کیوں کرتے ہیں حضرت؟ ہاں فا عین لام، یہ ہاں فا عین لام ایک میزان ہے. ہر چیز کا کوئی ترازو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ترازو ہے کہ فا عین لام کے مقابلے میں آپ کی جو چیز آئے گی نا وہ اصلی ہوگی. ٹھیک ہے. مثلا ناصرہ ہم کہیں گے فعلا، اکرم برواز. یہ کلام عرب میں انہوں نے ایک میزان نکالنا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ آپ حروف کو کس طرح سمجھیں گے کہ یہ اصلی ہے کہ یہ زائد ہے. ٹھیک ہے جی.
अच्छा, अब आगे देखिए ज़रा मजीद। अजीज तालिब इल्म, इस इसम और फेल जुमला की जो है ना 7 किस्में, वो किस हिसाब से वो बताते हैं। सही, मामूज, मुजाफ, मिसाल, अजवफ, नाकिस और लफीफ। सही वो इसम या फेल जिसके फा, आइन और लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत ना हो, यानी फा, आइन, लाम के मुकाबले में हर्फ इल्लत ना हो, ठीक है, और ना हमजा हो और ना दो हर्फ एक जिन्स के हों, ठीक है। जैसे दरबुन, दारबा, फालुन, फाला, ठीक है। फा, आइन, लाम के मुकाबले में ना हमजा है, ना दो हर्फ एक जिन्स के है और ना हर्फ इल्लत है, ठीक है। हर्फ इल्लत 3 है, वाउ, अलिफ और या, जिनका मजमूआ क्या है, वाय, ठीक है। तो हम कहेंगे ना ये फेल कौन सा सही है, तो अब मतलब कोई भी चीज है ना उसको हम लिखेंगे, मतलब कोई भी इसम है ना, इसम है या फेल है, मसलन नासारा है तो इसके नीचे लिखेंगे फा आला। फा, आइन, लाम के मुकाबले में देखेंगे तीनों यहाँ ना हमजा है, यानी ना हर्फ इल्लत है और ना दो हर्फ एक जिन्स के हैं, तो हम कहेंगे ये सही है। ये इसम कौन सा है, ये सही है, ठीक है। अभी आगे चीजें काम आएगी, आपने इतने याद, इसको कहते हैं सही कहते हैं। अच्छा, आगे महमूज, वो इसम या फेल जिसका, क्योंकि आगे ये कानून में फायदा हमें देगा ना, इसलिए इब्तिदाई तौर पर बताएं, कोई इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। महमूज शायद आपने पहली बता पढ़ रहे हो तो आप नए देखेंगे, लेकिन बार बार जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा, ठीक है जी। आगे महमूज, ठीक है, वो इसम या फेल जिसका कोई एक हर्फ असली हमजा हो, ठीक है, यानी फाइलाम के मुकाबले में नीचे हमजा आ जाए, ठीक है। इसकी 3 किस्में हैं, महमूजुल फा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम, ठीक। महमूजुल फा वो इसम या फेल जिसके फा कलमे में हमजा हो, जैसे अमरुन, अमरा, ठीक। अमरुन यानी ज़ाहिर इल्म है ना, इसको तकसीम किया गया समझने के लिए, ठीक है। मतलब अमरा है तो हम कहेंगे कि ये महमूजुल फा है, और नासरा है तो हम कहेंगे ये सही है। ये क्या है, ये कलमा क्या है, 7 किस्मों में से सही है, 7 जो किस्में हैं उसमें ये। अच्छा, आगे है महमूजुल आइन, ठीक है। आइन कलमे के मुकाबले में हमजा, जैसे सअलुन, सअला, अब देखो ना आइन कलमे के मुकाबले में हमजा है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे महमूजुल आइन। आगे महमूजुल लाम, लाम कलमे के मुकाबले में हमजा, जैसे कर उन, करा, फ़अलुन, फ़अला, इन दोनों को, इसको हम इसके नीचे लाएं और इसको हम इसके नीचे लाएं तो क्या होगा, कर उन, फ़अलुन, ठीक है। फा, काफ फा के मुकाबले में, रा आइन के मुकाबले में, हमजा लाम के मुकाबले, इसलिए कहा कि महमूजुल लाम वो इसम या फेल जिसके लाम कलमे के मुकाबले में हमजा हो, तो उसे क्या कहेंगे, महमूजुल लाम कहेंगे। क्योंकि ये सारे अल्फाज जो है ना वो कुरान में इस्तेमाल होते हैं, तो इनको जमा किया गया, फिर एक कानून बनाया गया समझने के लिए, उनके तकसीम कर दी गई कि इसको हम सही कहेंगे, इसको हम सुलासी कहेंगे, इसको हम रुबाई कहेंगे, इसको हम महमूज कहेंगे, इसको हम मुजाफ कहेंगे। तो फिर आगे उनकी फिर कानून बनेंगे और फिर उन कानून से फिर हम कुरान पाक को समझने के लिए हम क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। तो आज आपने पढ़ा 7 किस्में, इसे कहते हैं हफ्त अकसाम। क्या कहते हैं, 7 किस्में, इसम की 7, इन एक इसम को 7 तरीके से हम देख सकते हैं कि ये इसम क्या है, ये महमूज है या सही है, ठीक है। आप कहेंगे दाराबा, कोई बताएगा कि दाराबा क्या है, महमूज है कि सही है? जी अब्दुल रऊफ, सही है। हाँ, इस तरह वो देखिए ना, वो जैसे डॉक्टर बनते हैं ना, माइक आपका, जो डॉक्टर बनते हैं ना, वो एक एक चीज को क्या करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, एक एक चीज को अलग अलग करते हैं कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। इसी तरह आप जो कुरान पाक समझेंगे, हर एक एक लफ्ज को देखेंगे, उसमें तहकीक करेंगे कि हाँ ये लफ्ज इसका असल, क्योंकि जब आगे तहकीक करेंगे, आप गौर करेंगे, तो फिर आपको अब ये महमूज हमजा, इसका एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ। जब आप कोई भी हर्फ है ना, कोई भी कलमा है, लफ्ज है, उसका माना आप अरबी में ढूंढेंगे ना, अरबी डिक्शनरी में, तो आपको ये चीजें काम आएंगी कि असल इसका क्या है, कि ये महमूज काराउन है तो हमने डिक्शनरी में काफ रा आइन हमजा पे जाना है, ये नासर है नून स्वाद रा पे जाना है, तो फौरन आपको नीचे उसका माना मिल जाएगा, फिर आपको तहकीक करनी आसान हो जाएगी।
تو آپ خود اس کا پھر قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ دیکھ لگیں گے کہ اصل اس کا معنی یہ بنتا ہے، اصل لفظ یہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس انداز سے یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ کام آنے والی ہیں. تو آپ نے غور کرنا ہے، توجہ کرنی، اس پہ ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو دیکھنا، یاد رکھنا ہے اس کو، تو انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ ہمیں زیادہ ملے گا. انشاءاللہ عربی ہم نے 3 سبق پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے جی، اور چوتھا سبق ہے 3. اچھا، اب نے جو 3 پڑھے ان میں سے جو لاسٹ ہے اس کا اردو سے عربی کون کرے گا؟ اردو سے پھر عربی کریں گے جی. یہ کالا بارہ سنگا ہے جی. عبدالرؤف صاحب کیا کہیں گے؟ یہ کالا بارہ سنگا ہے جی. عبدالرؤف صاحب جی اس کو دوہرا نہیں سکا. ہاں، یہ کے لیے کیا آتا ہے؟ یہ کے لیے کیا آتا ہے؟ یہ کے لیے آتا ہے جی. کون بتائے گا؟ اب خالد منظور صاحب بتائیں گے یہ کے لیے کیا آتا ہے. خالد منظور صاحب. جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. هذا عیل اسود. هذا عیل اسود، شاباش، ٹھیک ہے جی. مبصر علی جب جی اور بھائی بھی اس میں حصہ ڈالیں، ٹھیک ہے نا، اور بھائی بھی اپنا تھوڑا مطلب صحیح غلط ہو جائے گا، مسئلہ کوئی نہیں ہے، صرف آپ نے اس میں شامل ہونا ہے کہ ہاں جی اس کا معنی یہ بنتا ہے، اس کا معنی یہ بنتا. آگے ہے وہ سفید بیل ہے. سب سے دیکھیں گے وہ کا معنی کیا ہے. وہ کا معنی کون دیتا ہے؟ یہ عدنان صادق بتائے گا. وہ کا معنی کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ ذالک، شاباش، بالکل صحیح ہے. آدھا آپ نے کل ذالک کا وہ بیل کو کیا بولیں گے؟ سورن، شاباش. ہاں جی جی علی احمد صاحب. علی احمد صاحب. ہاں سورن. اور سفید کو کیا بولو گے؟ ابید. ذالک کا سورن ابید، وہ سفید بیل ہے. بالکل آسان ہے. یہ کالی بکری ہے جی. مبصر علی یہ کالی بکری ہے. مبصر بھائی جی. ہاں حاضی، شاباش. حاضی بقرۃ سودا، بالکل ٹھیک ہے. اب مبصر علی آ گئے. آپ نے مبصر وہ بڑا بھیڑیا ہے. مبصر علی وہ جس کو میں جس کا نام لوں نا وہ بھائی پھر بتائے، باقی اپنا مائک میوٹ رکھ لیں. تو اس میں سارے شامل ہوں، ٹھیک ہے، شرمائے نہ، اور اس میں جو ہے نا وہ توجہ کریں، ٹھیک ہے. وہ پہلے تو مبصر صاحب وہ کس کے لیے آتا ہے جی؟ مبصر بھائی وہ ہاں ذالک وہ، شاباش. ذالک بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ذالک وہ بڑا بھیڑیا ہے. بھیڑیا کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں جی. علی احمد صاحب کوئی اور بھائی بتائے؟ عبدالرؤف صاحب جی. عبدالرؤف صاحب جی. خالد منظور اب آپ کی باری آگے جی. خالد منظور صاحب. حضرت ذالک ذئب کبیر. شاباش. آگے اگلا بھی پڑھے. یہ چھوٹا بھیڑیا ہے. یہ جی ہاضا، شاباش. ہاذا ذئب صغیر. شاباش بالکل. آگے یہ بڑی گائے ہے. عبدالرؤف صاحب کریں گے. عبدالرؤف صاحب. جی مفتی صاحب آج اصل میں ریوائز نہیں ہو سکا، کوئی نہیں، اب لینی ہے انشاءاللہ ایک دو دن تک. ہاں ٹھیک ہے، بس آپ تھوڑی جی. علی احمد صاحب یہ کے لیے کیا آتا ہے؟ یہ بڑی گائے. آپ صرف یہ بتائیں جی. جی علی احمد صاحب. بڑی بکراتن کبیر. حالی بکراتن کبیرتن، شاباش، اچھا ہو گیا. یہ چھوٹی گائے ہے. ہاذا بکراتن صغیر. ہادی بکراتن صغیرتن، شاباش. وہ بڑا بارہ سنگا ہے جی. خالد صاحب. ہاں وہ کے لیے ذالک آ جائے گا جی.
اور بارہ سنگا کے لیے ایلون آ جائے گا. جی وہ ہاں ایلون ذالک ایلن ایلون اور کبیرون آ جائے گا. کبیرون ہے. شاباش، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ چل پڑیں گے نا، کام اچھا ہو جائے گا. جی جی کوئی اور بھائی اگلا آخری ہے کوئی نیو جس نے ابھی تک نہیں سنایا، وہ بڑا بیل ہے جس نے ابھی تک نہیں سنایا جو بھائی وہ ہمارے پاس جی آ جائے. جی ماشاءاللہ احتشام بھائی وہ کے لیے کیا ہے احتشام بھائی؟ ذالک ثور کبیر. شاباش ویری گڈ یار، آپ کہاں تھے؟ ٹھیک ہے شاباش. چلے اگلا سبق لیتے ہیں، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. ہاں چلے اب توجہ کریں تھوڑی بہت. الدرس الرابع چوتھا سبق. طائر پرندہ، ٹھیک ہے جی. سیارۃ موٹر، طیارۃ ہوائی جہاز، دراجۃ سائیکل، لبن دودھ. پہلے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے پہلے آپ نے کس کو یاد رکھنا ہے؟ ان کو یاد رکھنا ہے یہ والے. اب دیکھیں جو آج ہم نے سبق وہاں پڑھا ہے نا نو امیر میں، وہی آج ریپیٹ ہوگا. دراجۃ زیدن، زید کی سائیکل، ٹھیک ہے. دراجۃ اس کو مضاف کہتے ہیں، زیدن کو مضاف الیہ کہتے ہیں. جب پہلا دوسری کی طرف منسوب ہو نا تو پہلے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. دراجۃ زیدن، زید کی سائیکل. اور یہ مرکب غیر مفید ہے، ہم نے پڑھا تھا نا مرکب غیر مفید. بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر طلب معلوم نہ ہو. اب یہ نہیں معلوم ہو رہا دراجۃ زید، زید کی سائیکل کیا معلوم ہو رہا ہے؟ زید کی سائیکل خراب ہو گئی ہے، کوئی لے گیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ کچھ جب ہم کلمہ ایک اور ملائیں گے نا تو پھر معنی مکمل ہو جائے گا. کہ ہاذا دراجۃ زیدن کہیں گے یہ زید کی سائیکل ہے تو کام سیدھا ہو جائے گا. چلیں اب آگے. طائر حمید، حمید کا پرندہ. لبن و شاطن، بکری کا دودھ. سیارت و خالد، خالد کی گاڑی، ٹھیک ہے. طیارت و زیدن، زید کا طیارہ ہوائی جہاز. کتاب و محمود، محمود کی کتاب. قلم و سعید، سعید کا قلم. اب یہ کہ حاضی قطۃ علیم، یہ علیم کی بلی ہے. اب اگر صرف ہوتا نا قطۃ، ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ مرکب غیر مفید. قطۃ علیم، یہ سارے مرکب غیر مفید ہیں. اب ان کے ساتھ ایک کلمہ اور مل گیا تو پورا یہ مرکب مفید ہو گیا. حاضی قطۃ علیم، یہ علیم کی بلی ہے، ٹھیک ہے. طائر حمید، یہاں تھا حمید کا پرندہ. اب اس کے ساتھ حاضا مل گیا. حاضا طائر رفیع، یہ رفیع کا پرندہ ہے. دیکھیں اب جملے آ گئے. اب ایسے جیسے آگے جائیں گے نا آپ اس طرح جملوں کو آپ خود بناتے جائیں گے. پھر اس طرح قرآن پاک میں آئیں گے. حاضی دراجۃ سلیم، یہ سلیم کی سائیکل ہے. تل کا وہ صبورۃ ساجد، وہ ساجد کا تختہ سیاہ ہے. اب نے پڑھا ذالک سور شاہدن، یہ ذالک بھی آپ نے پڑھا ہے، سور بھی پڑھا آپ نے. وہ شاہد کا بیل ہے. حاضا حسیر مسجد، یہ مسجد کی چٹائی ہے. دیکھیے اب جملے بن رہے ہیں آپ کے. حاضا حسیر مدرسۃ، یہ مدرسے کی چٹائی ہے. دیکھا آپ نے، تھوڑی سی توجہ کریں گے نا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گی. حاضا سور نعیم، یہ نعیم کا بیل ہے، ٹھیک ہے. حاضی قطۃ خالدن، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں تل کا صبورۃ حمیدن، وہ ذالک طائر سعیدن، ٹھیک ہے. حاضا کتاب محمودن، حاضی اجازت ماہرن، حاضا کتاب شاہدن، حاضا غصن و شجرن، ٹھیک ہے. حاضی دراجۃ زیدن، کوئی بھی نام لکھ لے یہاں سے. حاضی میزرۃ مسجدن، ٹھیک ہے. حاضا طائر ناصرن، ٹھیک ہے. حاضا تفاح طائرکن، یا کچھ اور بھی نام لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ مذکر ہے کوئی، ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اردو سے عربی جو آپ نے خود دیکھ لینا ہے، بالکل آسان ہے. مدرسہ کا تختہ سیاہ، خالد کی کتاب، ٹھیک ہے. سعید کا قلم، ٹھیک ہے. یہاں یہ اتار فرم، طائر اتار، ذالک اتارو، ٹھیک ہے. ہاں جی بلکہ آگے سبق تھا ہمارا.
ज़ालिक इतार नासरीन, ये नासिर का फ्रेम है जी। इस बारे में अब्दुल रऊफ साहब या किसी भाई ने कोई पूछना हो? जी जी मुफ्ती साहब एक सवाल है इससे हट के। जी जी ये यीशु मसीह बोलते हैं, आप कोई पता हो तो? पता चला मुफ्ती साहब ये यीशु मसीह बोलते हैं, इसके बारे में इल्म हासिल करना था। ये यीशु किसको बोलते हैं, क्या अकीदा है इसके बारे में? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं ना, ये यीशु मसीह मसीह बोलते हैं। अच्छा अच्छा यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं। अच्छा अच्छा इसको ना माइक ठीक है, शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी जी, जब बात करें ना फिर वो जरा माइक म्यूट कर लेना, फिर आसानी हो जाएगी, ठीक है ना? ठीक है। मसीह ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते थे ना, मसा करते थे, तो वो क्या हो जाता था, वो बंदा जिंदा हो जाता था, इसलिए उनको यीशु मसीह कहते हैं। हम तो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम। जी फायज साहब। जी अगर एक जुमला है यीशु मसीह, तो ये हमारा मुरक्कब मुफीद होगा या मुरक्कब गैर मुफीद? क्योंकि इससे तो साफ पता चल जाता है, जुमला हमें पता चल जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। जी जी, तो अब उसमें ये कि मतलब मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब गैर मुफीद? मुरक्कब गैर मुफीद होगा ना, मुरक्कब। अब उसमें ये नहीं कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, कब पैदा हुए, क्या हुआ। अब इससे मुरक्कब, जैसे हम जुमला पूरा नहीं हो रहा, जुमला पूरा नहीं हो रहा। जैसे हम कहते हैं बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, अब इसमें जुमला पूरा नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो हाजा बैतुल्लाह कहें, ठीक है जी। जिस तरह मैंने एक मिसाल दी, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। अब शुरू में मोहम्मद लगाएंगे तो फिर वो जुमला क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह सारा जो अभी आपने सबक पढ़ा है वो इसी पर है। किताब महमूद, महमूद की किताब, क्या मतलब महमूद की किताब, ठीक है? कहेंगे हाजा किताब महमूदिन, तो ये महमूद की किताब है, तो फिर जुमला क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। दोनों सबक जो सबक आपके मिल गए हैं, और इसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा कि वहाँ मुरक्कब गैर मुफीद का सबक था, और यहाँ भी आपको मुरक्कब गैर मुफीद का पूरा उसमें आपकी प्रैक्टिस आ गई है। जी ठीक है, बस आपने तवज्जो देनी है, और इसमें जो है ना वो